نہ صرف کیکس اور بسکٹس وغیرہ آپ اس سے بہت اچھے بناتے ہیں، بلکہ اگر آپ نے پف وغیرہ بنانے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہی بہترین بن سکتے ہیں۔ عام طور سے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، مارجرین بہت مشکل سے ملتی ہے، تو گھر پہ بہت ایزی طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ اور میں نے آج پھر سے آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کی ہے، اس سے پہلے بھی یہ ریسیپی میرے چینل پہ موجود ہے اور آپ نے اسے بہت پسند کیا ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ریسیپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو آئیں دیکھتے ہیں اسے میں نے کیسے ریڈی کی ہے۔ وعلیکم جی، ویلکم ٹو آشا ریسیپیز۔ آج میں آپ کے ساتھ مارجرین کی پھر سے ایک ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میرے چینل پہ سے پہلے بھی مارجرین کی ریسیپی موجود ہے، آج میں پھر بنا رہی تھی، میں نے سوچا آج بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پہ جی 1 kg میں لے رہی ہوں دانے دار بناسپتی گھی، کیونکہ آلریڈی گرمی ہے تو گھی جو ہے میں نے رکھتے ساتھ ہی بہت جلدی سے میلٹ ہو گیا ہے۔ تو عام اچھا کوالٹی کا بناسپتی گھی لے لیں اور اس کو میلٹ کر لیں گے ہم اچھی طرح سے۔ اس میں بالکل آپ نے بوائل نہیں آنے دینا، لیکن اس کو ٹھیک ٹھاک جیسے بوائل سٹارٹ ہونا شروع ہو، یعنی کہ اس سے پہلے ہی آپ نے اس کو فلیم کو بند کر دینا ہے۔ فی الحال جو ہے گھی کے جو دانے ہیں وہ میلٹ ہوئے ہیں، دانے دار گھی لیا تھا میں نے، اور ابھی تھوڑا سا اس کو اور گرم کریں گے۔ جی گھی ہمارا کافی گرم ہو گیا، بس اب اس کو بند کر دیں فلیم کو اور اس کو نارمل ٹیمپریچر پہ آنے دیں، پھر اس کا پروسیس شروع کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس کو مسلسل ہلاتے جائیں، جس چیز سے بھی آپ کو زیادہ آسانی لگ رہی ہے اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ سفید سفید سے دانے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بالکل ایک مکھن کی فارم میں آنا شروع ہو جائے گا یہ، جیسے بازار سے ہم لیتے ہیں، اور جو بازار میں مکھن کے نام سے بیچ رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے، مارجرین ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بناسپتی گھی سے بنائی ہوتی ہے۔ جو اوریجنل مکھن ہوتا ہے اس کی ریسیپی بھی میں آپ کو دے چکی ہوں اپنے چینل پہ، کس طرح سے ملائی کے ساتھ ہم جو ہے پیور گھی نکالتے ہیں اور پھر پیور مکھن نکالتے ہیں۔ آلریڈی یہ ریسیپیز میرے چینل پہ موجود ہیں، آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں، ادروائز میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں جیسے جیسے اس کو بیٹ کرتی جا رہی ہوں ویسے ویسے جو ہے وہ ہمارا جو گھی ہے وہ جمتا جا رہا ہے، کیونکہ مسلسل نیچے جو برف ہے بہت زیادہ ٹھنڈا ٹیمپریچر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے اس طرح سے مارجرین جو ہے وہ ہماری فارم میں آتا جا رہا ہے۔ یہ زیادہ آسان اس لیے ہے کیونکہ جب آپ چاہیں تو یہی برف اس کے بیچ میں ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ آسان اس لیے ہے کیونکہ اس کو نچوڑنے میں اور پھر وہ پروسیس کافی لمبا ہے، اس لیے مجھے یہ پروسیس پسند ہے، تو آج پھر میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے، وہ جو ہے اس میں آپ برف بیچ میں ڈالتے ہیں، آپ کا مارجرین تو اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ٹائم کافی زیادہ لگتا ہے، اور تھوڑا سا بھی اس میں موئسچر رہ جائے گا تو وہ جو مارجرین آپ بناتے ہیں وہ زیادہ جلدی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ والے پروسیس زیادہ یوز کرتی ہوں، جب بھی مجھے کوئی بیکری کی آئٹمس بنانی ہو تو میں یہ بنا کے رکھتی ہوں گھر میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ سے وائٹ نظر آنا شروع ہو گیا ہمارا جو گھی ہے، اور اس مارجرین کو بنانے کے لیے آپ بیسٹ گھی لیں، یہ دانے دار گھی لیں، بالکل جو نرم گھی ہوتا ہے وہ مت لیجیے گا، جتنا زیادہ دانے دار آپ شروع میں لیں گے اتنا اچھا آپ کا مارجرین کا جو ہے رزلٹ آئے گا۔ بالکل اسموتھ سے پیسٹ کی شکل میں آنا شروع ہو گیا ہے یہ۔ اسپیچولا یا وسک جو میں یوز کر رہی ہوں، جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں مسلسل ہلائیں۔
برف آپ نے جتنی زیادہ ڈالی ہوگی، جتنی اچھی مقدار میں ڈالی ہوگی، اتنی جلدی آپ کا جو مارجرین ہے وہ ریڈی ہوگا۔ ساتھ ساتھ صاف کرتے جائیں اور دوبارہ مکس کرتے جائیں۔ یہ بالکل ایک وائٹ فارم میں، جیسے مکھن کی فارم ہوتی ہے ویسے آ جائے گا۔ یلو پن جو ہے وہ اس میں سے ختم ہو جائے گا۔ جی میں نے چینج کر لیا ہے اپنا دوبارہ سے، اور اب میں دوبارہ سے اسپیچولا یوز کر رہی ہوں۔ بہت ہی اچھی سی، بہت ہی پیاری سی اس میں چمک آنا شروع ہو جائے گی، اور ابھی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چمک تو آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن ابھی اس کو لگے گا ٹائم۔ آپ اس کو کافی دیر تک فریج میں سیو کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اگر سردی ہیں تو آپ اس کو نارمل ٹمپریچر پہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن گرمیاں ہیں تو اس کو فریج میں رکھیں تو بہتر ہے۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ آپ دیر تک اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فریز کر سکتے ہیں اس کو، لیکن جس فریج کا ٹمپریچر جو ہوتا ہے اس میں بھی یہ ٹھیک رہے گی۔ آہستہ آہستہ تھک ہوتی جا رہی ہے اور وائٹ کلر میں آتی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ جی مجھے اس کو بیٹ کرتے ہوئے تقریباً 8 سے 10 منٹ ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فل مارجرین کی فارم میں آ چکا ہے جو ہمارا گھی تھا۔ اس طرح سے سخت ہو جانا چاہیے، کوئی موئسچر وغیرہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور بالکل دودھیا سے کلر کا ہو گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کو پاس سے کر کے دکھاتی ہوں۔ اس طرح سے ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک دم یہ اسپیچولا کے اوپر سے گرے نہیں، اس کے اوپر ٹکا رہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو مارجرین ہے وہ بالکل پرفیکٹ ریڈی ہو گیا ہے۔ تو اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں، پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ کوئی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے یہ جمے ہوئے فارم میں آیا ہوا ہے، ایک دم یہ نکل نہیں رہا آپ کے اسپیچولا کے اوپر سے۔ یہ بیسٹ شکل ہوتی ہے مارجرین کی، اور جب آپ اس کو فریج میں سیو کر لیں گی تو یہ اور زیادہ بہتر شکل میں آ جائے گا۔ اس کو سائڈ کر دیتے ہیں اور تھوڑا ٹیپ کر لیں تاکہ ایئر وغیرہ نکل جائے اور ایک جیسا ہو جائے گا۔ تو اس کو میں رکھنے لگی ہوں جی اب فریزر میں، ریفریجریٹر میں، تاکہ یہ اپنی صحیح حالت میں آ جائے اور اس کو سیو کر دیں۔ تو امید کرتی ہوں میری یہ بہت ہی یوزفل سی اور بہت ہی کارآمد سی ریسیپی آپ کو پسند آئے گی، اور بہت ہی ایزی سی ریسیپی آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں، میری ریسیپیز فائدہ مند لگ رہی ہیں، یوزفل لگ رہی ہیں، تو پلیز میرے چینل عائشہ ریسیپیز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ۔ وعلیکم جی، ویلکم ٹو عائشہ ریسیپیز۔ بہت ہی زبردست، بہت ہی یوزفل سی مارجرین کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔